واقف ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہو تو ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو جلدی سے. دیکھیں نا، ہم تو چونکہ سنی ہے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور جیسے اپنی ظاہری زندگی میں مشکل کشا تھے، آقا پردہ فرمانے کے بعد بھی مشکل کشا ہے. اس پر آپ جو آسانی سے بول سکتے ہیں وہ زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. حضور آج بھی مشکل کشا ہے. لوگوں کو نا ایسے تکلیف اور پریشانی ہو جاتی ہے کہ مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، تو آپ نے حضور کو کیسے مشکل کشا کہہ دیا؟ میں نے کہا مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، یہاں تو حضور کا پیشاب مشکل کشائی کرتا ہے. سنیے، زور سے بولنا اگر بول سکتے ہو. یہاں تو حضور کا بول مبارک مشکل کشائی کرتا ہے. کسی نجس شے کو سرکار کے وجود کے ساتھ نسبت ہو ہی نہیں سکتی. نجاست کی کیا مجال کہ سرکار کے وجود کے ساتھ منسوب ہو جائے. یہاں تو حضور کا تھوک مشکل کشائی کرتا ہے. مدینہ دے نال ایک بستی دے بندے کٹھے ہوتے سائیاں دے کول آ گئے. حضور اساں پیون دے پانی دا خوہ کھٹیا ہے لیکن حضور خوہ کھا رہی ہے، تساں مہربانی کرو آتے سانو خوہ تا میٹھا کر دے. اب سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ بھلا اس کو آپ چھوڑ دیں اور دوسرا ساتھ دوبارہ کسی کنویں کو کھود لیں. میں کیسے کنواں میٹھا کر سکتا ہوں؟ نہیں. ابھی جیسے آپ یہ پڑھ رہے تھے نا در محمد صاحب، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس شعر کی وجہ سے آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ کہتا ہے حضور لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جڑا تواڈے کول منگدا کھلوتا ہوئے اس نہ کدے اج تائیں سنی نہیں. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو آپ سے مانگ رہا ہو وہ نہیں سنتا ہی نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا بسم اللہ چلو چلتے ہیں. سرکار ان کے ساتھ چلے اور اس بستی میں پہنچ کر حضور کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے. حضور کا طریقہ دیکھیے گا، سرکار کا تھوک مبارک، آب زلال، لعاب دہن، وہ کیسے مشکل کشائی کرتا ہے. سرکار کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور آقا نے اپنا لعاب دہن کنویں میں شامل کر دیا. اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کنویں کی تاثیر تو تحت الثری تک میٹھی ہو ہی جانی تھی. 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی مدینہ کے لوگ اس کنویں کا پانی پی رہے ہیں. یہ ایک تو میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے اس دفعہ اس کنویں کا پانی پلایا ہے. سبحان اللہ. یہ حسنین صاحب چلے گواہی بھی آ گئی. ابھی اسی رمضان میں یہ میرے ساتھ ہی تھے، بلکہ یہ مدینہ میں تھے، میں ان کے ساتھ تھا حاضری کے دوران. تو انہوں نے اور کچھ ان کے دوست تھے تو وہ مجھے لے گئے اور وہاں انہوں نے مجھے اس کنویں کا پانی پلایا. ایک بندہ پہ کہہ دیا یہ 1500 سال جو گزر گئے تو یہ مڑ سرکار دا وہ خوہ مبارک حالی تھی چلتا پہ ہے. تو میں کہا کہ 4000 سال گزر جاون دے باوجود اسماعیل پاک دی اڈی دا پانی چل سکتا ہے، محمد دی تھوک دا پانی نہیں چل سکتا. سبحان اللہ. اگر وہ بات عقل میں آتی ہے تو یہ بات بھی عقل میں آنی چاہیے. یہاں تو حضور کا تھوک مشکل کشائی کر رہا ہے. ویسے تساں جی میں ہڈے بھی سننے پہ ہونا کمال ہے. دیکھیں نا سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد السلمی رضی اللہ تعالیٰ. سرکار کے لعاب دہن کی برکت بتا رہا ہوں. عتبہ ان کا نام ہے، اس میں گرامی ہے، نام نامی حضور کے صحابی کا. ان کی 4 بیویاں تھیں. سرکار عتبہ کی 4 بیویاں. تو جناب عتبہ بن فرقد کے جسم سے نا ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی اور بڑی خوبصورت خوشبو. تو آپ کی بیویوں نے کئی مرتبہ سوال کیا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ اسامی بازار پھیرا مارم نہیں ہے، مارکیٹ سے ہم بھی ہو آتی ہیں، خوشبو ہم بھی لگاتی ہیں، مگر جو خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے نا وہ ہمیں بازار سے نہیں ملتی. تو ہمیں خوشبو کا نام بتائیے.
تو آپ مسکرا کر کہتے جو خوشبو میرے وجود سے آتی ہے وہ تمہیں دنیا کی کسی مارکیٹ اور بازار سے نہیں مل سکتی. تو آپ کی بیویاں کہتی ہیں کہ آخر تو سمجھ تک کسی پاسو لے لیندے ہو نا, تو ہمیں نام بتائیے, مگر آپ مسکرا کے ٹال دیتے. ایک دن کیا ہوا کہ آپ کی چاروں بیویوں نے ایکا کر لیا, اکٹھیاں ہوتے ساریاں بہ گئیں. آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو چاروں کو اکٹھا بیٹھ کر دیکھ کر فرمایا بھی خیر ہے, آج چارے رلیاں بیٹھی ہو. انہوں نے کہا آج ہم نے آپ سے خوشبو کا نام پوچھنا ہے. جب اتفاق رائے دیکھا تو آپ نے فرمایا اچھا پھر یہ راز آج کھول دیتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیے. تو عتبہ کہنے لگے کہ میں 8 سال کا تھا, 10 سال کا تھا, تو میرے جسم پر نا گرمی دانے نکل آئے, پت, اور وہ اس قدر بڑھتے گئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے دانوں سے بڑے بڑے پھوڑے بن گئے. علاج بھی کروایا میری والدہ نے, بالآخر میں ٹھیک نہ ہوا. ایک دن میری اماں جان میرے خون سے یعنی پھوڑوں سے خون رشتہ دیکھ کر مجھے کہنے لگی کہ اچھا تجھے دوائیوں سے اور پھکیوں سے تو آرام آتا نہیں ہے, چل تجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں. میری ماں فرماتے, بیویوں کو بتا رہے, میری ماں مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے گئی. حضور یہ غلام زادہ ہے, چھوٹا ہے, اور آقا اس کے دانے پھوڑے بن چکے ہیں, اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. آپ حضور مہربانی فرما دیں, اسے اللہ سے شفا تو لے کر دے دیں. سرکار نے فرمایا بی بی اس کا کرتا اتارو. میری ماں نے میرا کرتا اتار دیا اور سرکار نے فرمایا میرے سامنے لٹا دو. حضور کے سامنے لٹا دیا میں. آپ فرماتے ہیں سرکار نے اپنا لعاب دہن, آب زلال, تھوک مبارک, وہ اپنے مقدس منہ سے میرے جسم کے زخم پر لگایا. فرماتے تھا تو میں چھوٹا, لیکن میں نے حضور کے لعاب کی ٹھنڈک اور نور کو اپنے سینے میں محسوس کیا. سرکار لعاب دہن لگا چکے تو بیویوں کو بتانے لگے کہ مجھے پھوڑوں سے شفا یابی تو مل ہی جانی تھی, لیکن یہ جو تمہیں میرے جسم سے خوشبو آتی ہے نا, یہ کسی عطر کی خوشبو نہیں ہے, یہ حضور کے لعاب دہن کی خوشبو ہے. آپ پتہ شادیاں بالا دیا سردیاں کرنے ہیں کہ گرمی کے موسم میں پسینہ ہے, گرمی ہے, بدبو ہے, انتظام میں دقت ہے, تو کون کھپتا پھرے گرمی کے موسم. سردیوں میں کرو بھائی شادی. حضور کی صحابیہ, آخری بات, ام سلیم, دوپہر کا وقت تھا, عرب کی گرمی, اور حضور موٹے بان کی چارپائی پر نا آرام فرما رہے. اپنی تے حضور دی نیند رچ بھی فرق ہے. آپا سو گئے, دل بھی سو گیا, دماغ بھی سو گیا, آنکھیں بھی سو گئی, عقل بھی سو گئی. حضور فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل یار کی یاد میں جاگتا رہتا ہے. سنیو, زور سے بول سکتے ہو سبحان اللہ. سرکار سو گئے تو ام سلیم نے کیا کیا, چھوٹی سی شیشی پکڑی, ادھر دیکھنا, تے اے نال ایڈی ساری نا کسی درخت دی ٹہنی بھی تروڑ لئی. سرکار کے پاس آ گئی, گرمی کا موسم تو حضور سو رہے تھے, تو وہ فرماتی ہیں سرکار کے مقدس بازو پر پسینہ اطہر کے قطرے شبنم کی طرح چمک رہے تھے. تو سلیم کول بہ گئے, اس چھوٹی جی لکڑی دے نال سرکار دا پسینہ مبارک این کٹھا کرتے نا اس طرح, اس شیشے چ پہنے پہ, اچھا ایسے پسینہ ڈال رہی ہیں, چشمان مصطفیٰ بیدار. حضور جاگ گئے, سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ حضور وہ میری بیٹی کی شادی ہے. اے جنانو اے لگتا ہے بے خبرے نبی ساڈے ورگے تھے, اسا نبی ورگے ہیں. سر اٹھانا. 63 سال میں میرے نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. ضرور بولیے اگر بول سکتے ہیں تو. 63 سال میں میرے مصطفیٰ نے کبھی انگڑائی نہیں لی. 63 سال میں حضور نے کبھی جمائی اباسی سائیاں کدے نہیں لئی. 63 سال میں حضور رات کو سوتے ہوئے نیند میں کبھی محتلم نہیں ہوئے.
مردانہ تکلیف نہیں ہوئی, غسل واجب نہیں ہوا. بلکہ چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں جلدی سے, تھوڑے کو ہے کوئی 1.5 منٹ ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی بولو تاکہ پھر آگے چلیں. ابو سعید خدری نا رات کو سوئے تو نیند میں محتلم ہو گئے, غسل واجب ہو گیا, مردانہ تکلیف ہو گئی. صبح اٹھے تو فجر کی نماز سے پہلے اپنے گھر سے نا حمام نہانے کے لیے جا رہے ہیں. گلی کی ایک طرف سے ابو سعید آ رہے ہیں, اسی گلی کی دوسری جانب سے ساری کائنات کے رسول کی جلوہ گری بھی ہو رہی ہے. دونوں آمنے سامنے ہوئے تو سرکار نے ابو سعید کو دیکھ کر کہا, فجر تو بھی پہلے تہجد دے ویلے, سرکار نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا سعید. یہ تو ہونا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جان دیں کہ السلام علیکم کہنا سنت ہے اور وعلیکم السلام کہنا واجب ہے. سرکار نے سلام کیا تو ابو سعید نے حضور کا سلام سن لیا مگر بغیر جواب دیے ایک نکی جی کدلی آئی, وہ دیوار پھلانگی اور بھاگ گئے. نہانے کے لیے جا رہے تھے, وہ دیوار پھلانگی اور بھاگ گئے. حضور بڑے حیران ہوئے کہ میں نے اسے سلام کیا ہے, اس نے سن بھی لیا ہے مگر پھر بھی جواب نہیں دیا. سرکار مسجد میں تشریف لے گئے, نماز کا وقت ہوا. 1.25 گھنٹے کے بعد ابو سعید اس حال میں سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ ان کی داڑھی سے زلفوں سے پانی کے قطرے نچڑ رہے تھے کہ 1.25 گھنٹے بعد آتے سائن وندن وعلیک السلام یا رسول اللہ. جیسے آپ نے مسکرائے, حضور نے بھی مسکرا کے کہا ابو سعید تو سلام دا جواب بڑی جلدی نہیں دے چھڑیا, سلام تجھے میں نے وہاں گلی میں کیا ہے اور جواب تو 1 گھنٹے کے بعد اب دیتا ہے. ابو سعید کہنے لگے حضور اس وقت میں اس حال میں تھا, میرے پیار نے حضور اس کیفیت میں آپ کو سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, یہ ان کا ادب. مگر حضور کا انداز دیکھیے, سرکار کے چہرے پاک پر سنجیدگی آئی اور حضور نے فرمایا ابو سعید اے تو ناون دی وجہ تو مینوں سلام دا جواب نہیں دیتا. حضور کا فرمان دیکھیے, فرمایا پانی دے 2 لوٹے تینوں محمد دی نگاہ تو گنا پاک کر سکتے ہیں. اللہ نے میری نظر میں یہ کمال رکھا ہے کہ آسمان و زمین میں جسے تک لیتا ہوں رب اس کا تن ہی نہیں من بھی پاک فرما دیتا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا ام سلیم شیشے چ میرے خیال بھول گئے ہو پچھلی کا. سرکار بیدار ہوئے, حضور جاگے تو سرکار نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ حضور وہ نا میری بیٹی کی شادی ہے. تو فرمایا اس کا شادی سے کیا تعلق؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ جو میری بیٹی کے جہیز کے کپڑے ہیں ان کے لیے مجھے خوشبو بھی تو چاہیے نا, آپ کا پسینہ اطہر بطور خوشبو بچی کے جہیز کے کپڑوں پر لگاؤں گی. سرکار نے دے دیا پسینہ, انہوں نے جا کر بچی کے کپڑوں پر لگا دیا. لگایا تو کپڑوں پر جان جائی, بچی نو لے گئی. وہ بچی جس بستی میں گئی جنہیں اپنے پاس نشانیاں نہیں ہوتی, بیر والا گھر, ڈالی والا گھر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ککر والا گھر, شری والا نشانی ہوتی. وہ بچی جس کے کپڑوں پر سرکار کا پسینہ اطہر بطور خوشبو لگایا گیا تھا, جب وہ اپنے سسرال میں گئی, ساورے گئی, تو سرکار کے پسینہ سے وہ گھر اتنا مہکا, لوگوں نے اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین, خوشبوؤں والا گھر رکھا. اور صاحب مواہب الدنیا آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کے پسینے کی خوشبو صرف اس بچی تک محدود نہ رہی بلکہ اس کی نسل میں سے 7 پشتوں تک جتنے بچے آتے رہے ان کے وجود سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی. جس رسول کا پسینہ اطہر لوگوں کی نسلوں کو مہکا سکتا ہے وہ ہماری قبر کو منور نہیں فرما سکتے. درود و سلام کی کثرت کریں اگر زندگی کا مزہ لینا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على طاعتك ومحبتك وحسن معرفتك يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.